تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نمل آیات 15 تا 44۔ آگے کا مضمون۔ اوپر کی آیات سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ حق کے انکار کا اصل سبب حقیقت کا خفا نہیں بلکہ لوگوں کا ظلم و استکبار ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے وہ نعمت ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ خدا کے زیادہ سے زیادہ شکر گزار اور اس کے فرما بردار بندے بنے، خدا سے اکڑنے والے اور اس کی زمین میں فساد برپا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب ان کے مقابل میں اللہ کے صالح و مصلح بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان پر اللہ کی نعمتیں جتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں ان کی گردنیں ثمر بار شاخ کی طرح خدا کے آگے اتنی ہی جھکتی جاتی ہیں۔ اس کردار کی عملی مثال کے طور پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شوکت عطا فرمائی ہے ان کے ہم اثر حکمرانوں میں کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہوئی، اور جن اسباب و وسائل پر ان کو تصرف بخشا ان پر کسی کو بھی تصرف حاصل نہ ہوا، لیکن یہ سب کچھ پا کر وہ کسی ظلم یا استکبار میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان جانا، اس کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور اس امتحان میں پورے اترے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها لننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمین۔ ترجمہ: اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم بھی عطا ہوا ہے اور دوسری بھی سب چیزیں بخشی گئی ہیں۔
بے شک یہ نہایت کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے جائزے کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے اکٹھا کیا گیا اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ بس وہ اس کی بات سے خوش ہو کر مسکرایا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے سنبھالے رکھ کہ میں فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور تو اپنے فضل سے مجھے اپنے صالح بندوں کے زمرے میں داخل کر۔ اور اس نے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو بولا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے یا غیر حاضروں میں سے ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ کوئی واضح عذر میرے سامنے پیش کرے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے علم میں وہ چیز ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس پر حکمرانی کر رہی ہے اور اس کو سب کچھ حاصل ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے ہیں، پس ان کو صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ رایاب نہیں ہو رہے۔ شیطان نے ان کو صحیح راہ سے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ میرا نامہ لے جاؤ اور ان کے پاس ڈال دیجیو اور ہٹ کر دیکھیو کہ کیا رد عمل وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے مطیع ہو کر حاضر ہو۔ اس نے کہا، اے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود نہ ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، تو غور فرما لیجئے کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کے معزز ترین لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی یہ لوگ بھی کریں گے، اور میں ان کے پاس اپنے سفیر ہدیہ کے ساتھ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ تو جب سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس نے کہا، کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو؟ مجھے خدا نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسی فوجوں سے چڑھائی کریں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون اس کا تخت ان لوگوں کے حضور میں فرما بردارانہ حاضر ہونے سے پہلے پہلے لائے گا؟ جنوں میں سے ایک سرہنگ نے کہا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں اس کام پر قدرت رکھنے والا اور ایک امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں اس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ بس اس نے اس کو اپنے سامنے موجود دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ میرا امتحان کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے تخت کی شکل بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا پہچاننے والوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے۔ جب وہ آئی تو اس سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ اس نے کہا، گویا یہ تو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے علم ہو چکا تھا اور ہم فرما برداروں میں سے ہیں، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو اللہ کے ماں سوا وہ پوچھتی تھی۔
وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اس کو گہرا پانی گمان کیا اور اپنے دونوں پنڈلیوں کو کھول دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشوں کا بنا ہوا محل ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیا۔